اوقات سے، حیثیت سے، ہماری محنت اور کاوش اور کوشش سے بہت زیادہ دیا ہے، وہ ہمیں ہماری نیکیوں پر عطا کرنا دے شروع کرے تو ہمارے حصے میں صرف فقر، غربت، تنگ دستی یہی آتی ہے اگر ہماری نیکیوں پر، ہماری اطاعت پر اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ ہمارے گناہوں پر ہمارے ساتھ معاملہ کرے تو قرآن کی 2-4 آیتیں ایسی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ لا یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کہ اگر اللہ بندوں کی گناہوں پر پکڑ شروع کر دے تو تمہیں صرف گدھے، گھوڑے، ڈنگر، جانور، کتے، بلے صرف یہی نظر آئیں گے دنیا میں، یہ دابہ ہیں سارے، دابہ کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے، مکھی مچھر نظر آئیں گے، انسان نظر نہیں آئیں گے اگر وہ ہمارے گناہوں سے ہمارے ساتھ معاملہ کرے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، یعفو عن کثیر ہے، کہ اللہ کہتا ہے میں تو بہت سارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، بہت ساری خطائیں تو تمہاری ویسے ہی معاف ہو جاتی ہیں۔ بھئی تم نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، بخشش ہے، غفر، گناہوں کی بخشش ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہی مٹ گئے۔ تم بازار میں داخل ہوئے، تم نے چوتھا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 لاکھ گناہ ایٹ اے ٹائم ختم ہو گئے، فوراً ختم، ایک دفعہ پڑھنے سے۔ 10 لاکھ نیکیاں اعمال نامے میں شامل ہو گئے، 10 لاکھ درجے جنت کے مل گئے، یہ ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے اس ذات نے خطائیں معاف کی۔ پھر حضور فرماتے تھے تمہیں ایک رات کا سر کا درد ہو تو ایک رات میں سر کا درد تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتے، تمہیں ایک دن کا بخار چڑھ جائے تو وہ بخار تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کوئی صدقہ دیتے ہو، کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اللہ تمہاری پچھلی خطائیں معاف کرتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار اعمال ہیں کہ جن سے بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو وہ عطا بھی کرنے پر آتا ہے تو بغیر حساب ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، ان گنت، کہ کمانے والے کو بھی نہیں پتا، جس کو مل رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ میرے پاس کتنا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ہمارے پاس آتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ لو یرزق من یشاء بغیر حساب، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں کتنا مال کہاں پڑا ہوا ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو نانے شبینہ کو بھی ترستے ہیں، ایک رات کی روٹی میسر نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے، ٹماٹروں کے ساتھ ہی روٹی کھا رہے ہیں، ابھی بھی کھا رہے ہیں، 2021 میں بھی، آج کے دور میں بھی، جبکہ ان کے پڑوس میں رہنے والا بہت امیر ہے لیکن اسے اپنے پڑوسی کا کوئی خیال نہیں، اسے کچھ خبر نہیں، اسے بیوی کا، بچوں کا، اپنی خواہشات کا، اپنی جائیداد کا، اپنی ان چیزوں کا خیال ہے، لیکن ساتھ والا کیا ہے اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے وصیت نامہ لے کر، اتنی وصیت کی، وصیت نامے میں کیا تھا؟ حضور پڑوسی کا خیال فرمائے، کہ جبریل اتنا زیادہ وصیت نامہ لے کر آئے میرے پاس پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں ہی حقدار نہ بن جائے پڑوسی، اتنی زیادہ کی تاکید کی گئی، قسمیں کھا کھا کے کہا گیا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ بیٹھنے والوں نے کہا من یا رسول اللہ، حضور کہہ رہے تھے اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ بیٹھنے والوں نے کہا من یا رسول اللہ، حضور کون مومن نہیں ہے؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، ایک جگہ یہ فرمایا وہ مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے، وہ بھی مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے
کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر حضور سے کہا میرا پڑوسی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا ہی ستاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تو اپنے گھر کا سارا سامان چوک میں لا کے رکھ دے، اور جو پوچھے کہ یہاں سامان کیوں رکھا ہے تو بتانا پڑوسی تنگ کرتا ہے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، گھر کا سارا سامان ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھا، اگر ٹرک منگاؤ تو پھر سامان رکھو، تھوڑے سی کپڑے میں باندھ لیے، بس اتنا ہی سامان تھا ان لوگوں کے پاس، تو لا کے رکھ کے بیٹھ گیا۔ پاس گزرنے والوں نے کہا اوے بھائی کیا بات ہے، چوک پہ بیٹھے ہو، چوراہے پہ، کیا مسئلہ ہے؟ پڑوسی نے ستایا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ سامان لا کے چوراہے پہ رکھ دو۔ تب جو بھی گزرتا تھا لان تان کر کے گزرتا تھا، جو بھی گزرتا تھا پڑوسیوں پہ لان تان، تو ان کو کسی نے جا کہا وہ لان تان ہو ڈینچے تاڑے تھے، ادھر بیٹھ گیا بندہ، جا کے اسے مناؤ، خوش کرو۔ تو وہ لوگ آئے جنہوں نے ستایا تھا، اور آ کر اس سے معافی مانگی، منت سماجت کر کر چل تیری مہربانی گھر چل، نہیں ستائیں گے آج کے بعد، معاملہ رفع دفع کر دیا۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا کہ ہماری وجہ سے بھائی کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ آپ فروٹ کے شاپر بھر بھر کے لاتے ہیں، گاڑیوں سے نکل کے پاس سے گزر جاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پھل کھا کے چھلکے باہر مت پھینکو، کو ماڑا دیکھے گا خام خواہ ترسے گا، ماڑا دیکھے گا خام خواہ ترسے گا۔ جیسے فروٹ کو شاپروں میں لائے تو کچھ دے بھی دیا کرو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے تو دے دیا کرو۔ گوشت پکاتے ہو شوربہ تھوڑا بڑھا دیا کرو، کہ کوئی نہیں ایک پیالہ پڑوسی کے گھر چلا جائے گا، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پڑوسی یہودی تھا، بکری ذبح کرتے تو اس کے لیے گوشت الگ بنواتے اور اس کو دے کر آتے، یہ نہیں پڑوسی یہودی ہے، جو بھی ہے۔ بہت ساری احادیث میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ نے جب حسن سلوک کا کہا، اس میں مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم سب کو برابر رکھا، کہ جس نے کسی مصیبت زدہ کو تسلی دی، کسی مصیبت زدہ کو، کسی سے مراد مسلمان بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، کہ مصیبتیں مسلمانوں پر بھی آتی ہیں غیر مسلموں پر بھی آتی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے مسلمان بھی ہوں گے غیر مسلم بھی ہوں گے، تو حکم یہ ہے کہ جس نے کسی کی مصیبت میں اس کو تسلی دی، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس مصیبت کو برداشت کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا نا کہ مصیبت چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، اس کو کوئی صبر سے برداشت کر لے، اس کا صلہ جنت ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے۔ حضور کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مرگی پڑتی ہے تو میرا سطر ننگا ہو جاتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے۔ آپ نے فرمایا ان صبرتی ولک الجنہ، صبر کرو تو جنت ملے گی۔ تو دیکھ لو کیا چاہیے تجھے، اگر تم کہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے گا، لیکن صبر کرو گی تو جنت ملے گی۔ کیا چاہیے؟ شفا چاہیے کہ جنت چاہیے؟ لیکن جن لوگوں کی ذہن سازی بھائیوں اس طرح ہوئی تھی کہ ہم تو ہیں ہی جنت کے راہی، ہماری آخری منزل جنت ہے، آخری منزل جنت ہے، وہ اپنے ہر عمل سے جنت بناتے پھرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو بڑی شارٹ ہے، مختصر ہے۔ جس نے 70 برس بھی بتا لیے اپنی زندگی کے، اس سے ہم پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا سفر کیسا رہا، تو وہ اپنی بچپن کی باتیں بتائے گا کہ یہ کل کی بات ہے، 70 برس گزرنے کا نہیں پتا چلا۔ اپنی جوان بیٹیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں جن کے بھی آگے بچے ہو گئے، ان کو کہتا ہے بچی کل تو تم میرے ہاتھوں میں اتنی سی تھی، کل کی بات ہے، کل تمہیں میں نے پالا ہے ابھی۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہمیں موت کے بعد بھی اتنی ہی لگے گی۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، قبروں سے اٹھ کے یوں لگے گا کہ دنیا میں ہم ایک شام یا ایک صبح رہ کے آئے ہیں، ایک صبح ایک شام،
یہ قرآن کہتا ہے۔ اور دوسری جگہوں میں آتا ہے کہ دنیا میں آدمی کو دنیا میں رہنا آدمی کو قیامت کے دن یوں لگے گا جیسے وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ وہ رہ کے آیا ہے۔ 60-70 سال زندگی تو بہت ہوتی ہے، وہ ہم نے نہیں گزاری، ہم تو ایک صبح شام گزار کے آئے، دن آدھا دن ہم گزار کے آئے۔ تو خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی اس آدھے دن کی زندگی کو اللہ کی مرضیات پہ ڈھال دیا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر لیا، جو رسول چاہتے ہیں وہ کیا۔ یہ لوگ ہیں دنیا آخرت کی فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے۔ آدھے دن کی زندگی اس کو ہم شمار کریں نا، ہم اس کو 60-70 سال نہ لیں گے، ہمارے 60-70 سال 90 سال، آدھا دن، ایک صبح ایک شام اگر ایک شخص کو ملے کہ جی آپ کے پاس 4 گھنٹے ہیں 5 گھنٹے ہیں، کرو جو کرنا ہے، مالک کو راضی کرو گے تو بیش بہا انعامات ملیں گے، مالک کو ناراض کرو گے تو سخت پکڑ کا سامنا ہوگا۔ عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ عمل وہ کام کرے گا جس سے مالک راضی ہوتا ہے، چاہے اس کی اپنی خواہشات اپنی ضروریات دب کے رہ جائیں تو مالک کو راضی کرنا۔ 4-5 گھنٹے کی تو بات ہے، تو بسا اوقات گرمیوں کی راتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، 4-5 گھنٹوں میں رات گزر جاتی ہے۔ 4-5 گھنٹوں کی تو بات ہے، مالک راضی تو ہمیشہ کے لیے بیش بہا انعامات ہیں۔ اللہ نے یہی کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مسلمان مرد ہو چاہے عورت ایمان کے ساتھ اپنا عمل درست کرے، ایسے لوگوں کے لیے جنت اولا ہے، بلند جنت ہے، بڑی بڑی جنت کے بالا خانے